قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف۔ سامعین، آج 16 اکتوبر ہے۔ آج کے روز 1951 کی شام کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ آج ہم ان کی خدمات پر روشنی ڈالیں گے اور خاص کر ان کے آئینی اقدامات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد رشید صاحب، جو کہ ماہر قانون ہیں، اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں، محقق ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، عشرت علی خان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مطالعہ پاکستان کے پروفیسر ہیں تنویر احمد صدیقی صاحب۔ ہم اپنے تمام شرکاء کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جناب عشرت علی خان صاحب سے۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ان کی شخصیت کیسے تھی، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کس طرح سے کیا؟ نوابزادہ لیاقت علی خان 1895 میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو گاؤں تھے، یعنی جو ان کی جگہ تھی یا جس علاقے کے وہ نواب تھے، وہ تو کرنال میں تھا۔ ان کی پیدائش جو ہے یو پی کے ایک شہر مظفر نگر کی ہے، لیکن ان کا جو جتنی بھی جائیداد تھی، جتنے بھی ان کا علاقہ تھا، وہ تھا کرنال سے لے کے پانی پت کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اب تو ہریانہ میں آ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسٹ پنجاب کا علاقہ کہلاتا تھا، ایسٹ پنجاب کا آخری علاقہ۔ تو یہ ایک جاگیردار تھے اور بڑے جاگیرداروں میں شمار ہوتے تھے، 55 سے زیادہ گاؤں کے مالک، ایک بہت اپنے علاقے کے۔ ان کے والدین بھی اپنے علاقے کے جاگیرداروں میں ممتاز مقام رکھتے تھے اس تمام علاقے کے۔ لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم تو اپنے علاقے سے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے جوائن کی علی گڑھ یونیورسٹی کے بعد وہ پھر آکسفورڈ گئے اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم جیورسپروڈکشن میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد اس زمانے میں جو بڑا طبقہ ہوتا تھا، یعنی جاگیردار طبقہ، عام آدمی سیاست میں کم حصہ لیتا تھا، بڑے لوگ زیادہ تر حصہ لیتے تھے۔ تو جب واپس آئے انہوں نے، تو یہاں آ کر جیسا کہ اس زمانے میں لارڈ ہیوم کی بنی ہوئی کانگریس کا بہت چرچا تھا اور بڑی مضبوط تھی، بن تو 1906 میں مسلم لیگ بھی گئی تھی، لیکن مسلم لیگ اتنی پاورفل نہیں ہوئی تھی جتنی کہ کانگریس تھی، تو ان کا خیال کانگریس کی ہی طرف گیا۔ لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں جا رہی ہے بلکہ اینٹی مسلم ہے، تو پھر یہ آگے 1923 میں انہوں نے جوائن کر لی مسلم لیگ۔ اور قائد اعظم کو دوبارہ اس ملک میں، قائد اعظم بھی ڈسہرٹنڈ ہو کر چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلینڈ واپس، تو لانے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بڑا کردار رہا کہ نہیں، آپ چلیں، آپ مسیحا ہیں قوم کے، آپ واپس اپنے علاقے میں چلیں اور یقیناً آپ سے لوگوں کو ڈھارس بندے گی اور آپ لیڈ کر سکیں گے مسلمانوں کو، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ بآسانی لیڈ کر سکیں گے اور آپ واپس آئیے گا۔ تو لیاقت علی خان قائد اعظم کو لانے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ پھر وہ شروع سے ہی قائد اعظم کے دستے راز رہے، بالکل سمجھ لے رائٹ ہینڈ تھے قائد اعظم کے۔ قائد اعظم نے ان کے تمام کاموں کو دیکھتے ہوئے، لگن کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں سے محبت کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر مسلم لیگ میں اعلیٰ ترین عہدے دیے اور جنرل سیکریٹری بعد میں ان کو آفر کی کہ آپ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کام کریں۔ لیاقت علی خان کے اس قوم پر بڑے احسانات ہیں۔ جو آج دہلی میں جس جگہ پاکستانی سفارت خانہ ہے، جس گھر میں، جس بنگلے میں، وہ لیاقت علی خان کا گھر ہے، وہ بنگلہ ہے۔ تو لیاقت علی خان نے تو تن من دھن کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دیا، اور 1946 میں جب انٹرم گورنمنٹ بنی تو اس میں ان کو فائنانس منسٹر رکھا گیا، اور انہوں نے جو بجٹ دیا نا، اس کو بر صغیر کا سب سے بہترین بجٹ کہا جاتا ہے۔ عام آدمی کا بجٹ تھا، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا۔ پاکستان بنا، پاکستان آئے اور پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے اوتھ لیا اور کام شروع کیا۔ اور پاکستان کو جب شروع کے ایسے دن تھے کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی اچھا وقت نہیں تھا، نہ پاکستان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی تمام تر محنت صرف کی، اپنی تمام تر قوت صرف کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے حملہ کر دیا تھا، اس کو بھی ان کو منہ دینا پڑا اور کامیابی سے منہ دیا۔ یہ جو آج آزاد کشمیر ہے، یہ اسی زمانے میں ہمارے پاس آیا۔
پاکستان کے شروع میں انہوں نے منسٹری خارجہ کی وہ بھی اپنے پاس رکھی تھی, داخلہ بھی ان کے پاس. تو خارجہ میں انہوں نے پاکستان کو ایک سمت دی, ایک متعین کی کہ کس طرف ہمیں جانا ہے. گو کہ اس زمانے میں ایک سپر پاور جو ہے برطانیہ کے بالکل زوال پذیر ہونے کے بعد جو سپر پاور بن رہی تھی وہ امریکہ بن رہا تھا. تو انہوں نے لامحالہ پھر ان کو ادھر ہی دیکھنا پڑا اور وہاں جانا پڑا. جی بالکل. اب ہم پروفیسر تنویر احمد صدیقی صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ خان لیاقت علی خان صاحب کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں کتنے مد و جزر آئے؟ بیسیکلی تو وہ ایک جاگیردار تھے, ایک علاقے کے نواب تھے اور کافی گاؤں تھے ان کے پاس. تو انسانیت کی بھلا کے لیے, فلاح کے لیے تو وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے تھے. لیکن باقاعدہ جب 1923 میں مسلم لیگ کو انہوں نے جب جوائن کیا کانگریس کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دن بدن کام مسلم لیگ کی طرف بڑھتا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت جب 1924 میں ختم ہوئی تو وہاں بھی ان کا کام نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اس کے بعد جب 1928 کے اندر مسلمانوں کے خلاف نہرو رپورٹ جب آئی تو انہوں نے بھی اس کو بہت آڑے ہاتھوں لیا, اور پھر اس کے جواب میں جب قائد اعظم نے 1929 میں 14 نکات جو پیش کیے تو اس میں بھی ان کی لیاقت علی خان نے معاونت کی. اسی طرح جب حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے سیاسی اور دیگر معاملات کو سلجھانے کے لیے, آئینی معاملات کو سلجھانے کے لیے لنڈن میں 3 گول میز کانفرنسیں کی, تو ان کانفرنسز میں بھی آپ نے مسلم لیگ کا جو وفد تھا اس میں شرکت کی. اور 2 شروع کی جو کانفرنسز تھی اس میں قائد اعظم کو آپ نے اس کی معاونت کی, اور جو ہندوستانی موقف تھا اس کو بڑے جب ان کو موقع ملا بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے, جہاں انہوں نے سندھ کے علیحدگی کی بات کی, وہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو مسائل تھے وہ چاہے وہ اسمبلی کے مسائل ہوں یا نوکریوں کے مسائل ہوں, اس پہ بہت اچھی طریقے سے آواز بلند کی. پھر ہم آگے کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو جب 1937 میں الیکشن ہوئے اور اس میں جب کانگریس نے ایک کہنا چاہیے ہندو سوسائٹی بنانے کے لیے اپنی جو منسٹریز قائم کی, تو ان منسٹریز نے جس طرح سے مسلمانوں کے بھی صوبوں کے اندر اینٹی مسلم اسٹیپس لیے, تو ان کے خلاف جو ہے جتنی رپورٹس بنی ان کو مرتب کرنے میں لیاقت علی خان کا بہت ہاتھ ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور کانگریس کی وزارتوں نے جب استعفے دیے تو اس کے بعد ایک یوم نجات منایا گیا قائد اعظم کی. تو اس یوم نجات کو سیلیبریٹ کرنے میں بھی لیاقت علی خان بہت آگے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1940 شروع ہوتا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے اندر برٹشرز کی جو ہے وہ کہتے ہیں حکومت برطانیہ کی صورتحال بڑی نازک تھی, تو اب ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا جو نعرہ تھا گاندھی کا وہ آزادی کا تھا, یعنی وہ ہندو آزادی کی بات کرتے تھے. تو اب اس نعرے کے سامنے جو ہے ایک نعرہ ہم نے دینا تھا تقسیم کا. تو جو مسلم لیگ کی سینٹرل جو کمیٹی تھی نا, اس کا اجلاس میرٹھ کے اندر 1940 فیب میں کال کیا گیا اور اس کو پریزائڈ کیا تھا, صدارت قائد اعظم نے کی تھی. تو وہاں جب آپ جنرل سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے, تو یہ جو 22, 23 اور 24 جو مسلم لیگ کا جو 27واں سالانہ اجلاس جو بلایا جا رہا تھا لاہور میں آؤٹ آف ٹرن, کیونکہ موسٹلی مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاس دسمبر میں ہوتے تھے, لیکن چونکہ حالات ایسے تھے تو یہ 27واں اجلاس جو اس کا وینیو لاہور اور 22, 23 مارچ 1940 یہ بھی لیاقت علی خان نے ڈیسائیڈ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جلسہ لاہور میں ہوا 27واں, تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی صبح تک منزل نظر آنے لگی کہ ہم نے ان کے آزادی کے نعرے کے سامنے ہم نے اپنا تقسیم کا نعرہ بلند کیا. اور اس جلسے کو منعقد کرنے میں, اس کے لیے تیاریاں کرنے میں لیاقت علی خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم اور آگے تھوڑا سا چلتے ہیں, ان کی سیاسی خدمات کو دیکھتے ہیں. تو پھر جب 1942 کے اندر ہندوستان چھوڑ دو تحریک گاندھی جی چلاتے ہیں, تو اس کے جواب میں تقسیم کرو اور چلے جاؤ, اس کو بھی لیاقت علی خان نے بھرپور انداز سے قائد اعظم کو سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر گاندھی جنا مذاکرات ہوتے ہیں, آپ پھر قائد اعظم کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ ان کے رائٹ ہینڈ تھے, دستے راست تھے. اس کے بعد پھر ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں حکومت برطانیہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لارڈ ویول وائسرائے ہند شملہ میں کانفرنس بلاتے ہیں. تو اس کانفرنس کے اندر جو قائد اعظم کے ساتھ اراکین, اس میں ایک بار پھر لیاقت علی خان آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھرپور انداز سے بات کرتے ہیں اور کسی بھی چیز پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت برطانیہ ایک عبوری حکومت بناتی ہے ہندوستان کے معاملات کو چلانے کے لیے, تو مسلم لیگ کے جو 5 ارکان تھے, ان 5 ارکان میں سے نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب بھی تھے اور ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ بات پھر دہرائی جا رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بجٹ بنایا
وہ اتنا زبردست قسم کا بجٹ تھا جس کو غریب آدمی کا بجٹ کہا گیا. ہندوستان کے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم کی صحت جو تھی وہ شب و روز محنت کی وجہ سے بہت کہنا چاہیے کہ وہ کمزور ہو گئے تھے. تو اس موقع پر بھی آپ نے پہلا وزیر اعظم بننے کے بعد بھرپور انداز سے اس کو حکومت کو چلایا, اپنی جو کیبنٹ اس کو تشکیل دیا اور کوشش کی کہ جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کے اندر ہم ان مسائل کو حل کریں, کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بنیادی طور پر ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا تھا. آئینی مسائل تھے, کیپٹل کا مسئلہ تھا, ہمارے ایسٹس کا مسئلہ تھا, اس کے ساتھ ریفیوجیز مہاجرین کے مسائل تھے. تو اب وہ ایک حد تک قائد اعظم ان مسائل کو دیکھ رہے تھے, لیکن جو ہمارے پی ایم تھے پہلے نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب, تو انہوں نے بھی شب و روز کی پرواہ کیے بغیر ان مسائل کو دیکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک طریقے سے جو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوا. ایڈوکیٹ احمد رشید صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک نئی مملکت وجود میں آئی تو ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک آئین اور قانون کی اشد ضرورت تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ وزیر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ ملک کو چلانے کے لیے آئین اور قانون مرتب کریں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آئین اور قانون کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے ہوں گے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تاریخی پس منظر کو سمجھیں, تاکہ جو لیاقت علی خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ ہماری سمجھ میں آ سکے. 712 کے اندر محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر تشریف لے کے آئے اور ایک اسلامی سوچ اس طرف آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1212 کے اندر پہلی ایک سلطنت قائم ہوتی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. 1600 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز تجارت کے بہانے اس ملک کے اندر آتا ہے. پھر انگریز نے کیسے حکومت ہندوستان میں لی وہ ہمیں نظر آتا ہے. دو بڑی اہم جنگیں ہیں, ایک 1757 کے اندر جنگ پلاسی اور دوسری جنگ بکسر 1764. ان دو جنگوں میں فاتح ہونے کے بعد انگریز نے اپنے لیے دیوانی قانون کے اندر حصہ لے لیا, اور وہ حصہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس قانون کے اندر یہ تھا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہندوستان سے ٹیکس لے سکتے ہو, ہندوستان کی ڈائریکٹ عوام سے ٹیکس لے سکتے ہو. ان دو جنگوں کی شکست کے نتیجے کے اندر ان کو یہ اختیار حاصل ہوا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے حکمرانی کا جو سلسلہ شروع کیا, پہلے انڈائریکٹ ہوتی رہی, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو تھی. اس کے بعد 1857 کے بعد جو ایک بغاوت جس کو کہتے ہیں, اور دوسری جانب کچھ لوگ اس کو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں, اس کے بعد انگریز نے ڈائریکٹ اپنی حکمرانیاں قائم کری اور پھر مختلف ایکٹس لے کے آتا گیا, قانون لے کے آتا گیا. اور وہ قانون دراصل ان کنٹینیوشن کو توڑنا تھا جو محمد بن قاسم سے لے کے اور 712 جو وہ سلیو ڈائنیسٹی تھی ان کو توڑ کے ایک نیا قانون, ایک نیا ایکٹ بن رہا تھا. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ وہی کالا اور گھٹیا قانون تھا جو کچھ ہی عرصے پہلے امریکہ کے اندر ان کے لوگوں نے مار مار کے ان کو نکال دیا تھا, کیونکہ یہی ظالم ایکٹ, ظالم قانون انہوں نے امریکہ میں روا رکھے تھے اور امریکنوں نے ان سے آزادی لے لی تھی, کیونکہ یہ غیر فطری قوانین تھے. اور قائد اعظم نے جس مقصد سے پاکستان بنایا تھا اس کی انٹرپریشن, اس کی صحیح معنوں میں اگر کوئی تشریح کر سکتا تھا تو وہ لیاقت علی خان تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن انہوں نے پاس کیا 1949 کے اندر, انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن بنایا. اس سے پہلے آبجیکٹو ریزولوشن سے پہلے آپ ایک اور بات رکھیں کہ 1935 کے اندر ایک ایکٹ آف انڈیا بنا تھا. اس کے بعد 1945 کے اندر ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی, جس کے اندر جب آزادی ہوئی ہے تو ہمارے کو 69 لوگ اور بعد میں ان میں کچھ لوگ شامل کر کے 10 لوگ مزید شامل کر کے 79 کر دیے گئے تھے. وہ اسمبلی آئی جن کا کام تھا قانون بنانا, آئین بنانا. لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن جو بنایا وہ آپ کا 1949 کے اندر آیا, اور 1949 کے اندر یہ آبجیکٹو ریزولوشن آ کے اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ قائد اعظم نے یہ ملک کس سوچ کے اوپر بنائی تھی. آبجیکٹو ریزولوشن کے جو 9 نکات ہیں وہ بہت اہم ہیں, بہت ہی اہم ترین نکات ہیں, اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ہمارے 56 کا کانسٹیٹیوشن میں, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں, 73 میں تو باقاعدہ اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے یہ انتہائی اہم ترین آبجیکٹو ریزولوشن ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی. آبجیکٹو ریزولوشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلا بنیادی نقطہ تھا کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. دوسری چیز تھی کہ اسلامی طرز زندگی ہوگی, یعنی پورا زندگی کا جو معاملہ ہوگا وہ اسلامی اصولوں پہ چلا جائے گا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 31 اسی بات کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 227, آرٹیکل 221 بھی اسی بات کے اوپر کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا وفاقی نظام ہوگا. وفاق بہت اہم ہے.
عوام کی نمائندگی رکھی، یعنی عوامی نمائندگی ہوگی، یہ بات پاکستان کے اندر طے کی گئی آبجیکٹو ریزولوشن میں. اسی طریقے سے آزاد عدلیہ ہوگی، آزاد ہوگی، بالکل کسی کا دباؤ نہیں لے گی، ایک انڈیپینڈنٹ ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو 3 پلرز ہیں اس کے اندر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، یعنی برابری ہے، آزادی ہے، جمہوریت ہے، حقوق ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، ان سب کے اندر آزادی ہوگی. یہ آبجیکٹو ریزولوشن کا 6واں حصہ تھا. کے اندر 7واں پوائنٹ ہے اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں گے. اقلیتوں کے اندر والمکیوں کے کیا حقوق ہوں گے، ہندوؤں کے کیا ہوں گے، برہمنس کے کیا ہوں گے، سکھوں کے کیا ہوں گے، دیگر اقوام کے کیا ہوں گے، وہ بہت واضح کرتی ہے یہ چیز. پھر اسی طریقے سے برابری رکھی گئی ہے کہ قانون کی نظر کے اندر سب برابر ہوں گے، رول آف لا ہوگا. یہ وہ موٹی موٹی چیزیں جو انہوں نے دیں. اسی طریقے سے 9واں پوائنٹ جو اس میں ہے کہ غریب طبقے کو اوپر لانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے، یعنی حکومت یا پاور کو ڈیوالو کیا جائے گا نیچے تک تاکہ لوگ اوپر کی طرف آئیں، جس کو ہم بلدیاتی نظام کہہ سکتے ہیں. یہ وہ چند 9 پوائنٹس ہیں جو آبجیکٹو ریزولوشن میں جو ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا اور وہ اسی راستے کے اوپر اس ملک کو لے کے چلنا چاہتے تھے. یہ تشریح اگر قائد اعظم کی کسی نے کیا تو یہ لیاقت علی خان نے کیا، اور اس کا خراج تحسین بھی ان کو دیا جاتا ہے جو 49 کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن آیا. اسی بات کے ساتھ ہم اپنے آج کے مذاکرے کا اختتام کریں گے کہ خان لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی جو خدمات ہیں سنہرے حروف سے لکھی گئی. اور آج کا دن بھی اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں ان کی خدمات کو یاد کر کے ان کو سراہنا چاہیے. میں اپنے شرکا جناب عشرت علی خان، پروفیسر تنویر احمد صدیقی اور ایڈوکیٹ احمد رشید صاحب کی آمد کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر محمد عارف کو اجازت دیجیے. ہماری اس پروگرام میں معاونت کر رہے تھے عامر عباس اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان حیدرآباد.